جناب عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ علیل تھے، اور جب آپ کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے تو آپ نے نئے امیر کے انتخاب کے لیے شورا مقرر فرما دی، اور وہ جو شورا ہے وہ 6 افراد پر مشتمل تھی۔ جن 6 افراد پر وہ شورا مشتمل تھی ان میں حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، حضرت زبیر بن عوام ہیں، جناب سعد بن ابی وقاص ہیں، طلحہ بن عبید اللہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ یہ 6 کے 6 افراد جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے سیدہ حفصہ جو حضور کی زوجہ ہماری ماں ہیں، حضرت عمر فاروق کی شہزادی ہیں، بیٹی ہیں، انہیں کسی نے آ کر کہا کہ بابا جان سے کہیے کہ یہ مشورہ کرنے والوں کی تعداد تھوڑی سی بڑھا دیں کہ تاکہ انہیں نیا امیر منتخب کرنے میں اچھا مشورہ مل جائے اور آسانی ہو جائے۔ سیدہ حفصہ حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی بابا جان لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ تعداد بڑھا دی جائے۔ اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹی میں ضرور یہ تعداد بڑھا دیتا، لیکن یہ جو 6 ہیں ان کے مقام اور مرتبے کا مجھے کوئی اور لا کر تو دکھاؤ، کیونکہ ان کے بارے میں میں نے رسول کائنات سے جو سنا ہے وہ کافی ہے کہ یہ 6 کا جو فیصلہ ہوگا اسے پوری امت قبول اور تسلیم کرے گی۔ تو سیدہ جو حفصہ ہیں انہوں نے اپنا مطالبہ تو واپس لے لیا، لیکن ایک رغبت بڑھ گئی، ایک تجسس ہو گیا کہ جانو تو صحیح کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے ان 6 کے بارے میں کیا سنا ہے۔ ہر ایک کی الگ الگ فضیلت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمائی۔ کہا کہ عثمان وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ یہ مظلوم شہید کیا جائے گا۔ علی المرتضیٰ کے بارے میں نے خود رسول کائنات سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ سعد بن ابی وقاص وہی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے خود سنا ہے کہ حضور کو ساری دنیا کہتی ہے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، تو حضور علیہ السلام ان سے کہتے تھے ارمی یا سعد فداک ابی و امی، مجھ مصطفیٰ کے ماں باپ ہے سعد تجھ پر قربان ہو جائیں۔ زبیر بن عوام کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ ہر امت کے افراد کو اللہ نے حواری عطا کی ہے، مجھے جو عطا کیا وہ زبیر بن عوام ہے۔ اسی طرح سے طلحہ بن عبید اللہ کی شان بیان ہوئی۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایک دن حضور اپنے حجر مبارک سے باہر تشریف لائے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور غمگین ہیں، حضور کے چہرے پر پریشانی تھی۔ ہمیں آج ہر قسم کی آسائش موجود ہے لیکن اس کے باوجود زبان پر شکوے ہیں کہ ختم نہیں ہوتے۔ یہ وہ کائنات کے تاجدار ہیں جنہوں نے فقر اختیاری کو قائم فرمایا، ورنہ حضور خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن حضور نے فقر کو پسند کیا۔ کہتے ہیں کہ حضور جب باہر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پر غم ہے، پریشانی ہے۔ میں آگے بڑھا کہ یا رسول اللہ میرے لائق کوئی خدمت ہو، تو کہتے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور حسن و حسین بھوکے ہیں، کیا کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے رسول کے درمیان بات ہو رہی تھی، عبد الرحمن بن عوف کہیں دور کھڑے تھے، انہوں نے میری یہ بات سن لی۔ کہتے ہیں وہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے دریافت کیا، بیوی نے کہا کہ جو کا تھوڑا سا آٹا ہے اور تو اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہا کہ انہوں نے جلدی سے روٹیاں پکوائیں اور گرم گرم روٹیاں لے کر حضور دروازے پر ہی کھڑے تھے، حضور کی خدمت میں لا کر دے دی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیے اور اپنے شہزادوں کو کھلائیے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب حضور نے وہ روٹیاں لی تو حضور کے چہرے پر روشنی آئی اور حضور اندر تشریف لے گئے۔ میں تھوڑی دیر کھڑا رہا کہ حضور کو مجھ سے کوئی اور حاجت یا ضرورت نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ حضور اندر تشریف لے گئے، روٹیاں سیدہ فاطمہ کو دیں، انہوں نے شہزادوں کو کھلائیں، شہزادے مطمئن ہوئے تو سیدہ پاک مطمئن ہوئی، سیدہ پاک مطمئن ہوئی تو مصطفیٰ خوش ہوئے، اور جب مصطفیٰ خوش ہوئے تو باہر تشریف لائے۔ عبد الرحمن بن عوف نے جب دیکھا کہ گھر میں اب تسلی ہے، جا رہے تھے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرمایا عبد الرحمن کہاں جاتے ہو؟ تم نے ہمارے ساتھ یہ جو معاملہ کیا ہے اس کا بدلہ بھی تو کچھ دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ بس آپ کے چہرے پر یہ نورانیت اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہی میرے لیے دنیا اور آخرت کا سامان ہے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے آج مجھ مصطفیٰ میری بیٹی اور حسن و حسین کو خوش کیا ہے، کفاک اللہ فی دنیاک، فرمایا کہ اللہ رب العزت دنیا میں تجھے کسی کا محتاج نہ کرے۔ وَأَمَّا الْآخِرَةُ فَأَنَا لَهُ الضَّامِنُ، فرمایا کہ آخرت کی بات کرتے ہو
آج تم نے یہ 2 روٹیاں دی ہیں، ان کے بدلے میں مصطفیٰ تجھ سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں ضامن ہوں کہ میں تجھے جنت میں داخل کروں۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ مبارک نفوس اور یہ مبارک ہستیاں مسلمانوں کے دلوں میں کیسی بسنی چاہیے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم تو اتنے احترام سے دور ہو گئے کہ ان ہستیوں کا نام نہ جانے کیسے اپنی زبانوں پر لے آتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا تو یہ معمول رہا کہ انہوں نے کبھی ان مقدس ہستیوں کا نام اپنی زبان پر بے وضو نہیں لیا۔ تو ہمیں اسی احترام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ جیسے جیسے احترام زندگی سے نکلتا ہے ویسے ویسے تخریب کاری زندگی میں داخل ہوتی ہے، اور وہ تخریب کاری کیا ہے؟ وہ بے ادبی کی صورت میں، وہ گستاخی کی صورت میں، ان نفوس کو ہلکا لینے کی صورت میں، ان کے مقام سے روگردانی کی صورت میں ہے، ایک دوسرے کے تقابل اور کمپیریزن میں کسی کو بڑھانے اور کسی کو کم کرنے کی صورت میں ہے۔ ان تمام سے اگر بچنا ہے تو پھر ان ہستیوں کی سیرت کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا ہوگا۔ رب ذوالجلال ان مبارک نفوس سے ہمیں زندگی بھر جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے اور طفیل اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی لادینی اور طاغوتی انتشار و افتراق سے حفاظت عطا فرمائے۔